کراچی میں بڑا سانحہ، گل پلازا میں لگی آگ میں 14 جانیں چلی گئیں، 22 زخمی، 50 سے زائد افراد تاحال لاپتہ۔ 34 گھنٹے بعد آگ بجھا دی گئی۔ ناقابل شناخت لاشیں ایدھی سرد خانے منتقل۔ فائر فائٹر کھڑکیاں توڑ کر عمارت کے اندر جانے کے لیے کوشاں۔ ایک دکان میں لگنے والی آگ سے پورا پلازا راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ 1200 سے زائد دکانیں جل گئیں، ہزاروں خاندان متاثر۔ 20 سے زائد گاڑیوں اور 4 سنارکل نے آگ بجھانے میں حصہ لیا۔ پاک فوج، نیوی اور رینجرز کی ٹیمیں بھی امدادی کارروائیوں میں شریک۔ 6 افراد، 4 خواتین، 2 بیٹے، ایک بھائی، ایک بیٹا ہے۔ بیٹا بھی بیچاری کا ایک ہی ہے، ساتھ ایک ہی بیٹا ہے۔ اس کی بچی کی شادی تھی، شاپنگ کرنے آئے تھے بیٹا۔ بھائی کا نام میرا صداقت اللہ ہے، عمر ان کی 28 سال ہے اور وہ یہاں کروکری کا کام کرتے تھے یہاں 2nd فلور پہ۔ جب پتہ لگا کہ آگ لگی تو رات سے یہیں پر ہیں، لیکن ابھی تو کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہاں کام کرنے آتا تھا، وہاں سے 3 سال ہو گئے کزن کے ساتھ۔ گل پلازا کے باہر لاپتہ افراد کے لواحقین اپنے پیاروں کے منتظر، کسی کو شوہر تو کسی کو اولاد اور بچوں کی تلاش۔ شادی کی خریداری کے لیے آنے والی خاتون اپنے اہل خانہ کی تلاش میں پریشان۔ 60 افراد کی فیملیز نے اپنے پیاروں کی گمشدگی کی شکایت درج کرائی۔ صدر تاجر ایسوسی ایشن گل پلازا تنویر قاسم نے کہا، پلازے میں آگ لگی تو ہم نے ریسکیو کو کال کی۔ آگ لگنے کے 55 منٹ بعد امدادی گاڑیاں پہنچیں۔ ہم نیوز کے پروگرام سب سے آگے میں مزید کہا، پلازے میں ایمرجنسی ایگزٹ اور آگ بجھانے کے آلات تھے۔ آگ کے دوران 34 سلنڈرز ہم نے استعمال کیے۔ آگ بجھانے کے عمل میں ہمارے اپنے ریسکیو اہلکاروں نے بھی حصہ لیا۔ حکام کے مطابق گل پلازا میں ہنگامی اخراج کی جگہ اور آگ سے نمٹنے کے انتظامات نہیں تھے۔ وینٹیلیشن نہ ہونے سے عمارت میں دھواں بھر گیا۔ ہجوم اور ٹریفک جام کے باعث ریسکیو آپریشن میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ واقعے کی رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ کو پیش۔ رپورٹ کے مطابق واقعہ 17 جنوری رات 10 بجے کے قریب پیش آیا۔ گراؤنڈ فلور پر آگ لگی دیکھتے تیسری منزل تک پہنچ گئی۔ فائر بریگیڈ کا عملہ اطلاع ملتے ہی چند منٹوں میں جائے وقوع پر پہنچا۔ آگ کی شدت دیکھ کر مزید نفری اور گاڑیاں طلب کی گئیں۔ کیا کریں گے یہ لوگ؟ کرنا ہوتا تو ایسے ہوتا ہے، ایک دن میں یہ کام ختم ہو جاتا تھا آگ کا، پر نہیں ان سے ہوا۔ اتنی آگ بھی نہیں، ہم تو نہیں چل گئی یہ ٹرین سے۔ آگ ہے نا، ہوا رات کے 11 بجے، وہی جس دن آگ لگی تھی آدھا گھنٹہ بعد پتہ ہوئی اس سے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، آگ دھواں مجھے گھٹ رہا ہے، بس یہی بتایا۔ گل پلازا آتش زدگی واقعے میں لاپتہ نوجوان ندیم گل کی والدہ غم سے نڈھال۔ کہا، 22 سالہ ندیم پلازے میں سیلز مین کی ملازمت کرتا تھا۔ عمارت میں آگ لگنے کے بعد بیٹے سے آدھا گھنٹہ بات ہوئی۔ کراچی پولیس چیف آزاد خان نے کہا، کراچی کے گل پلازا میں لگنے والی آگ میں تخریب کاری کے شواہد نہیں ملے۔ انتظامیہ کی جانب سے ہمیں رپورٹ دے دی گئی ہے۔ واقعے میں کسی کی غفلت پائی گئی تو مقدمہ درج کیا جائے گا۔ ریسکیو آپریشن احتیاط کے ساتھ جاری ہے۔ گل پلازا میں آگ کیسے لگی؟ تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل۔ کمیٹی واقعے کی تحقیقات کر کے رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ کو پیش کرے گی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا، نہیں مانتا کہ جان بوجھ کر لوگوں کو ریسکیو نہیں کیا گیا۔ فائر بریگیڈ وقت پر نہ پہنچنے کی بات درست نہیں۔ تحقیقات سے پہلے کسی پر الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ تحقیقات کے بعد نقصانات کا ازالہ ضرور کیا جائے گا۔ فائر فائٹر فرقان علی بہادری کی مثال۔ فرقان گل پلازا میں پھنسے افراد کو نکالنے میں مصروف تھے۔ دوران آپریشن اچانک ملبہ گرا جس نے فرقان کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا۔ صدر مملکت کا شہید فائر فائٹر فرقان کو سلام، سول ایوارڈ کے لیے نامزد کرنے کی ہدایت بھی کر دی۔ سانحہ گل پلازا پر کراچی کی تاجر برادری کا آج یوم سوگ۔ آگ لگنے سے پلازے کی 1200 دکانیں جل گئیں۔ تقریباً 3 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ حکومت فوری متاثرین کی مدد کے لیے اقدامات کرے۔ راولپنڈی، اسلام آباد، پشاور، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان سمیت ملک بھر میں زلزلے کے جھٹکے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 5.8 تھی۔ گہرائی 10 کلومیٹر ریکارڈ۔ مرکز شمال مغربی کشمیر میں تھا۔ پاک فضائیہ کا دستہ کثیر ملکی فضائی جنگی مشق میں شرکت کے لیے سعودی عرب پہنچ گیا۔ فضائی دستے میں F-16 بلاک 52 جنگی طیارے شامل۔
ISPR کے مطابق پاک فضائیہ نے طویل فاصلے کے نان سٹاپ پرواز سے آپریشنل صلاحیت ثابت کر دی۔ اسپیئرز آف وکٹری 2026 میں پاکستان سمیت 10 ممالک کی فضائی افواج شریک۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے مستقل ہونے والے 3 ججز نے حلف اٹھا لیا۔ جسٹس محمد آصف، جسٹس محمد عاصم خان اور جسٹس انعام امین منہاس شامل۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سردار محمد سرفراز ڈوگر نے تینوں ججز سے حلف لیا۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں حادثات، 7 افراد جاں بحق۔ مسرور میں دھند کے باعث ٹریکٹر ٹرالی الٹ گئی، 3 افراد چل بسے۔ نانکانہ صاحب میں بھی دھند کے باعث بس اور ویگن میں ٹکر، 2 افراد جاں بحق۔ راولپنڈی میں بھی ٹریفک حادثہ، 2 جانیں لے گیا۔ لاہور، اسلام آباد سمیت آج سے 23 جنوری تک پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارشوں کا امکان۔ ڈیرہ غازی خان اور بہاولپور ڈویژن میں بادل برسنے کی پیش گوئی۔ مری اور گلیات میں شدید برفباری اور بارش کا امکان۔ PDM پنجاب نے الرٹ جاری کر دیا۔ لاہور کے علاقے شاد باغ میں ڈور پھرنے سے نوجوان زخمی ہو گیا۔ وزیر قانون پنجاب رانا محمد اقبال کا ایکشن۔ صوبے بھر میں اینٹی کائٹ فلائنگ ایکٹ پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت۔ کہا بسنت کو محفوظ اور مثبت ثقافتی تہوار کے طور پر منایا جائے گا۔ قانون شکنی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی پر حملے کا مطلب مکمل جنگ ہوگا۔ ملک کے عظیم رہنما پر حملہ ایرانی قوم کے خلاف مکمل جنگ کے مترادف ہوگا۔ ایرانی عوام کو درپیش مشکلات کی وجہ امریکہ اور اتحادیوں کی پابندیاں ہیں۔ امریکہ کی ایران کے ساتھ بڑھتی کشیدگی۔ امریکہ نے مشرق وسطی میں فوجی طاقت کو مضبوط کرتے ہوئے 11 سے زائد F-15 لڑاکا طیارے تعینات کر دیے۔ روسی میڈیا کے مطابق امریکی طیارے اردن کے ہوائی اڈے پر پہنچائے گئے ہیں۔ لاہور، ملتان، پنڈی سمیت پنجاب بھر میں سردیوں کی چھٹیاں ختم، اسکول کھل گئے۔ اسکولوں کے اوقات کار صبح 8:45 سے دوپہر 1:30 بجے تک ہوں گے۔ پیٹرول پمپس اور فیول سپلائی چین میں اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے ٹریک اینڈ ٹریس نظام متعارف۔ پیٹرول پمپس کی معلومات کے لیے موبائل ایپ لانچ۔ صارفین ایپ کے ذریعے مستند اور منظور شدہ فیول پمپس کی شناخت کر سکیں گے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی، 100 انڈیکس میں 2000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ کچھ دیر پہلے انڈیکس 1,87,000 پوائنٹس کی سطح سے اوپر دیکھا گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 2 پیسے سستا، قیمت 279 روپے ہو گئی۔ کراچی میں خوفناک آگ نے کئی گھر اجاڑ دیے، سینکڑوں افراد کا روزگار چھن گیا۔ متاثرین غم سے ڈھال، ہر آنکھ نم، ہر چہرہ اداس۔ پلازے میں پھنس جانے والے افراد کے لواحقین اپنے پیاروں کے منتظر۔ کراچی کے گل پلازا میں لگنے والی آگ کی ہم نیوز پر لمحہ بہ لمحہ کوریج۔ رات سے لے کر اب تک ہم نیوز کے نمائندے آگ کی صورتحال، ریسکیو آپریشن اور جانی و مالی نقصان کی تفصیلات اپنے ناظرین تک پہنچانے میں مصروف